رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین او کما قال علیہ السلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن سے ہمارا بڑا گہرا تعلق، اپنی اولاد کی تربیت قرآن مقدس کا سبق۔ ایک امام کا قول ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی مقدار معین کیجئے کہ میں اتنا سبق ضرور پڑھوں گا۔ ایک امام کا قول ہے لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن، یہ امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک یہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہیں۔ ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہمارا بیٹا قرآن کی کتنی تلاوت روزانہ کرتا ہے؟ لا تزال هذه الأمة بخیر، یہ امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک یہ قرآن ان کی اولادیں پڑھتے رہیں۔ علم حاصل کرنے کا مقصد قرآن کا علم، حدیث کا علم، شہرت، دولت، مال و متاع۔ اگر کوئی شخص علم شہرت کے لیے حاصل کرتا ہے یا علم دنیا کا مال کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جن لوگوں پر جہنم کو بھڑکایا جائے گا سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے کہ جب سوال کیا جائے گا تو جواب دے گا یا رب پڑھتا رہا یا پڑھاتا رہا، ساری زندگی مدرسے میں ہی گزاری، مسجد اور قرآن کے ساتھ بڑا تعلق رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا میں دین اس لیے، علم اس لیے، قرآن اس لیے پڑھایا کہ لوگ کہیں بڑا خطیب ہے، خطبہ دیتا ہے تو دل نہیں کرتا کہ اٹھ کر جاؤں، بات کرتا ہے تو دلائل کے انبار لگا دیتا ہے، فرشتے اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیماری به السفہاء، جو شخص علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ بے وقوفوں سے، بے علم لوگوں سے بحث کرے اور انہیں خاموش کرا دے، من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیباہی به العلماء، یا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ علماء سے جا کر بحثیں کرے اور انہیں بتائے کہ مجھے بھی کچھ آتا ہے، میں بھی بڑا عالم ہوں، او لیصرف وجوہ الناس، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے کے لیے
علم حاصل کرتا ہے، انجام کیا ہے ایسے مولوی کا، ایسے قاری کا، ایسے عالم کا؟ دنیا میں بے شک وہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر ہو، فَهُوَ فِي النَّارِ، اللہ ایسے بندے کو اٹھا کر جس کا تعلق قرآن کے ساتھ دنیا میں ناموری کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا دے۔ اپنی نیتوں کو خالص کیجیے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن بلندیاں عطا فرماتا ہے، ویدع بہ آخرین، یہی قرآن زمین پر گرا دیتا ہے۔ اس قرآن سے تعلق کوئی نافع، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے اسفار، وہاں پر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے۔ امیر المؤمنین پوچھتے ہیں نافع اپنی غیر موجودگی میں گورنر کس کو بنایا؟ قائم مقام۔ آج تو قائم مقام بننے کے لیے لڑائیاں اور فساد، قائم مقام بننے کے لیے دنیا کو ان کی آنکھوں میں دھول، قائم مقام بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا باپ عالم ہے تو میں اس کا اولاد ہوں، بس قائم مقام ہے۔ آتا الف سے بے نہ ہو، قائم مقام جو ہو نسل در نسل، یہ کوئی وراثت ہے؟ یہ کوئی وراثت ہے جو تقسیم ہونی ہے؟ ہمارے حافظ صاحب رحمہ اللہ، حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا عصر کی نماز، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا اور پوچھا نماز میں کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کی میں فلاں مسجد میں چلا گیا۔ انہیں پتا تھا، انہوں نے ایک بڑا تعریفی جملہ کہا یاد رکھنا یہ مصلی تمہارے باپ کا نہیں، جو اس مصلی کے قابل ہوگا رب اس کو مصلی پر کھڑا کر دے۔ یہاں اس سے پوچھا نافع سے گورنر کس کو بنایا، قائم مقام کس کو کھڑا کر کر آیا؟ کہا ابن ابزہ کو۔ کہا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کہا ہمارا آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اور غلام کی حیثیت سمجھتے ہو عرب میں کیا تھی؟ آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام۔ آپ غصے میں آ گئے۔ کہا آزاد کردہ لوگوں پر، آزاد لوگوں پر آزاد کردہ غلام، وہ بھی گورنر۔ نافع نے کیا کہا؟ امیر المؤمنین وہ قرآن کا عالم ہے، وہ علم وراثت کا وارث ہے۔ جب یہ دو باتیں سنی، کیونکہ وراثت کا علم آدھا علم ہے اور یہ قرآن کا عالم ہے، تو بے ساختہ کہنے لگے نافع تمہارے پیغمبر نے کہا تھا علیہ السلام ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن بندے کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ کہاں غلام اور کہاں مدینہ کا گورنر؟ کوئی قرآن سے تعلق قائم کیجیے، عملی زندگی گزاری ہے۔ یہ دنیا بڑی مختصر سی ہے۔ آج اعلان ہوا کہ سید فوت ہو گیا، پرسوں کو کوئی یاد بھی نہ رکھے، بلکہ یوں کہوں تو مبالغہ نہیں، سید چودھری خان کوئی بھی فوت ہو جائے جس کا بڑا نام ہے، جس نے بڑا کام کیا ہے، جنازے کے وقت کوئی نہیں کہتا سید کی چارپائی لے کر آؤ، کہتے ہیں میت کی چارپائی لے کر آؤ۔ اس کا عہدہ، اس کی تجارت، ہر چیز چھین لی جاتی ہے، منصب۔ کیوں کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے، جنازے کی چارپائی لے کر آؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو کفناؤ، اس تھوڑی سی زندگی کے اندر کچھ کر کر جائیے آخرت کے لیے۔
محمد بن عبد الرحمن رحمہ اللہ ایک ایسے شخص دنیا میں گزرے جن کی یہ گردن ہے نا، گردن ہر ایک کی گردن ہے، ہر انسان کی ہے، ان کی یہ گردن ہی نہیں تھی، یہ سر یہاں سے ملا ہوا تھا. اور ایک مرتبہ وہ رب سے کہہ رہے تھے یا اللہ محمد کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے. ایک عورت ساتھ سے گزری، اس نے عذرا مذاق کہا، مذاق کہا محمد کہاں ہے تیری گردن؟ جب گردن ہی نہیں تو رب کو کہہ رہا ہے میری گردن جہنم سے آزاد کر دے. اس کی والدہ نے کہا آج میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ جو ماں ہے نا، ماں یہ اولاد کے لیے سب سے بڑی دستگاہ، یہی اولاد کو برباد کرتی ہے اور یہی سنوارتی. اب یہ محمد بن عبد الرحمن ہے، اس کی والدہ نے کہا محمد علم حاصل کر، قرآن پڑھ، اگر تو علم حاصل نہیں کرتا تو یاد رکھنا جس مجلس میں بھی بیٹھے گا لوگ تیری گردن کی وجہ سے تیرا مذاق اڑائیں گے. گردن تو ہے ہی نہیں. اس نے علم حاصل شروع کیا، قرآن پڑھا، اور والدہ نے کہا جب تو قرآن پڑھے گا تیرا مقام رب بلند کر دے گا، تیرا مقام رب بلند کر دے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اس نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. جب یہ عالم بنے، شکل و صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. جب یہ عالم بن گئے پھر 20 سال قاضی کے عہدے پر قائم رہے، اور مجرموں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اس چیف جسٹس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کانپ رہے ہوتے تھے. قرآن نے اس کو چوٹی کا انسان بنا دی، اور والدہ نے کہا تھا کہ قرآن پڑھ. اور اکثر ہمارے گھروں کے اندر عورتیں اولاد کی وہ تربیت کرتی ہے کہ اللہ کی پناہ، اور پھر کہے گی خامد کو تیری اولاد ہے بدنام، تیرا نام ہوگا. تانا خامد کو کہ تیرا نام بدنام ہوگا، تیری اولاد چور ڈاکو بدماش بنے گی. امام حذائی رحمہ اللہ جن کا اصل نام عبد الرحمن بن عمرو، والد فوت ہو گئے، والد دنیا سے چلے گئے. آج میں جتنے واقعات لے کر آیا ہوں سب کے والد فوت ہوئے. والدہ کی تربیت میں کیا کروں؟ صبح اٹھ کر خامد باہر چلا جاتا ہے کمائی کے لیے، تو اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ باہر سے کما کر لائے گا. تو اپنی اولاد کی گھر میں تربیت کرے گی. تو نے چور اور ڈاکو بنا دی، اولاد کو خائن بنا دی ہے. امام حذائی رحمہ اللہ والد فوت ہو گئے. والدہ نے کہا علم کی تلاش کے خاطر بستی چھوڑ دی، بستی چھوڑ دی. یتیم آدمی بچے کو لے کر مختلف بستیوں کے اندر پھرتی رہی، بیٹا پڑھ جائے، بیٹا پڑھ جائے. غربت اور یتیمی اس کو آنے نہ دیا کہ باپ نہیں ہے، کمانے والا کچھ نہیں، کھاؤں گی کہاں سے، کھلاؤں گی کہاں سے. نہ نکل پڑی اللہ کے راستے میں بیٹے کو لے کر، دین پڑھایا، قرآن سے تعلق قائم کیا. شام کے چوٹی کے عالم بن گئے. جب دنیا سے گئے سن لو 70,000 فتاوے لکھ کر دنیا سے گئے. آج بھی علماء کی جماعت ان کے فتاووں کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتی. والد سر پر نہیں تھا. یہ بہانہ کہ والد بیمار ہے، والد کماتے نہیں،
والد نشہ کرتا ہے، والد گھر پر ہوتا نہیں، تو بچے تو بدماش بنے گے۔ ماں سنوارتی ہوتی ہے اولاد کو، ماں پہلی گود، پہلی ترسگاہ، جن کی مائیں دیندار ہوتی ہے، قرآن سے تعلق ہوتا ہے، شریعت سے تعلق ہوتا ہے، نہ غربت آڑے آتی ہے، نہ یتیمی آڑے آتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، والد فوت ہو گئے، پیدا ہوئے، والد دنیا سے چلے گئے، ماں نے اس کو قرآن پڑھانا شروع کیا، قرآن، اور ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ خاندان کے خلاف۔ تیرا جو ددیال ہے نا، چاچے، مامے، خالائیں، پھوپھیاں، زہر۔ وہ ایک لڑکا کہہ رہا تھا، شاہ صاحب ہمیں دودھ کے ساتھ ددیال کے خلاف زہر پلایا گیا۔ جب چھوٹے سے بچے کو یہی فیڈ کیا جائے گا، تیرا چاچا بڑا ظالم ہے، تیرا ماما بڑا ظالم، تیری پھوپھی بڑی خطرناک عورت ہے، اور تیری دادی، اللہ اکبر، اس نے تو میرا جینا حرام کر رکھا، تو وہ خاک عالم بنے گا، وہ خاک دین پڑے گا، کیا اس کی تربیت ہوگی؟ ہماری گھروں کی عورتیں کیا اولاد کی تربیت کرتی؟ یہی فتنہ اور فساد، یہی ذہن سازی، اور پھر اس کا اثر، نتیجہ دیکھ لو سب کے سامنے۔ امام شافعی پیدا ہوئے، ماں نے تربیت شروع کی، بچے کے علم کی خاطر 2 سال کی عمر میں، 2 سال کے تھے امام شافعی، غزہ جسے آپ فلسطین کو رو رہے ہیں بیٹھ کر، یہاں سے مکہ بستی چھوڑ مکہ میں چلے، اور آج امام شافعی کو کون نہیں جانتا؟ جو حدیث کا طالب علم ہے وہ امام شافعی کی حدیث کا محتاج، 2 سال کی عمر میں، اور ہمارا 15 سال کا بچہ ہے، مسجد میں سردی ہے، باہر کرونا ہے، باہر بے امنی ہے، رات تھکا ہوا آیا ہے، 3 بجے تو ٹیوشن پڑھ کر آیا ہے، فجر کے لیے اٹھا رہے ہو۔ یہی تربیت کرتے ہیں اولاد کی، اور خامد بھی فساد سے بچتے ہوئے کہتے ہیں چلو کیا گھر میں لڑائی کرنی، وہ جانوروں کی طرح 10 بجے اٹھتا ہے، کیا قرآن سے اس کا تعلق ہوگا؟ اسے کیا خبر ہوگی ماں کا کیا مقام ہے؟ ہم نے ماں کا کیا مقام سمجھا ہوا ہے؟ جانتے ہو حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایک شخص نے جون جولائی کے موسم میں اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا، کندھے پر اٹھایا، اور صحرا میں سفر کیا، لمبا سفر، اور پھر بیت اللہ کا طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کروائی ہے، حج کروایا، کندھے پر اٹھا کر سارا کام۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر وہ ہزاروں میل دور ہے، میں اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر وہاں سے لایا ہوں، سواری نہیں تھی، طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کروائی ہے، منی عرفات میں لے گیا ہوں، مزدلفہ میں ٹھہرایا، پورا حج کروا دیے۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آج ماں بچے سے ذرا موبائل لے لینا، پھر دیکھنا گھر کے دروازے کیسے ٹوٹتے، گلاس کیسے کھڑکتے، اور ماں بھی کہتی ہے ہائے ہائے کیسے سمجھاؤں دین اور اسلام، ماں کا مقام اور ماں اولاد کی تربیت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو پیدا ہوا تھا نا، ہر انسان پیدا ہوئے، جب تو پیدا ہوا تھا 9ویں مہینے میں درد سے لیبر پین جسے کہتے ہو،
وہ لہریں اٹھتی تھی، وہ صرف ماں جانتی ہے اور اس کا رب جانتا ہے کہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے. کئی کئی دن وہ دردیں اٹھتی ہی رہتی ہیں. کہا وہ جو درجنوں نہیں سینکڑوں لہریں اٹھی تھی، ممکن ہے تو نے ایک لہر کے بدلے یہ نیکی کر دی. ایک لہر کے بدلے. یہ ہے ماں کا مقام. اور ماں پھر بچے کے لیے تربیت گاہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چھوٹے سے تھے، والد فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. ماں کے علاوہ سہارا کوئی نہیں تھا. برادری نہیں تھی، نان کے اور داد کے جسے آپ کہتے ہیں ننیان اور ددیان، یہ کوئی نہیں تھا. فرماتے ہیں میری والدہ نے 10 سال کی عمر میں مجھے قرآن مجید مکمل حفظ کروا دیا تھا. ماں نے قاری کے پاس نہیں بھیجا تھا. اور ہماری مائیں کیا یاد کرواتی ہے؟ کارٹون سے پکڑا دیتی ہیں ہاتھ میں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں موبائل پر کارٹون دیکھنے کے لیے. پھر کارٹون ہی ہوتا ہے، پھر وہ کارٹون ہی بنتا ہے. جب بڑا ہو جاتے ہیں وہ کارٹون والی حرکتیں کرتا ہے، پھر کہتے ہیں شاہ صاحب سے دم کرواؤ، دن آگے. 10 سال کی عمر میں ماں نے قرآن حفظ کروایا. فجر کی نماز میں مجھے جگاتی، اٹھ نماز کا وقت ہو گیا. اور پھر بغداد کی یخ بستہ راتوں کے اندر میرے لیے پانی گرم کرتی، گرم پانی سے وضو کر. پھر سردی کے کپڑے مجھے پہناتی، پھر اوڑھنی لیتی، برقع پہنتی، پھر انگلی پکڑ کر مجھے مسجد کے اندر مدرسے میں داخل کرواتی. کیوں کہ مسجد کا دروازہ گھر سے بہت دور تھا. چھوڑ کر آتی تھی رستے میں کوئی جانور نہ پڑ جائے. پھر ایک وقت آیا اس احمد بن حنبل کو قوم امام الورع، تقوی کا امام، متقیوں کا امام کہنے لگے. تربیت کس نے کی؟ ماں نے. ماں نے تربیت کی. وقت کا محدث بنا، حدیث کی کتاب لکھی، ہزاروں حدیث ہے اس کے اندر درج کی. اس میں ہاتھ کس کا تھا؟ ماں کا. اللہ کی رحمت کے بعد. اور آج مائیں ہمیں وہ نہیں مل رہی جو دودھ پلاتے ہوئے بھی اولاد کے سامنے قرآن پڑھا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی. اور میڈیکل والے جانتے ہیں کہ اولاد پیٹ میں ہو اور ماں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اسے دیندار قرآن والا بنا دیتا ہے. میڈیکلی بھی اس پر اثر پڑتا ہے. اور یہاں تو گنگا ہی الٹی بہتی ہے. امام وکی بیان کرتے ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑا چوٹی کا محدث ہے، بڑا چوٹی کا محدث ہے. والدہ نے کہا بیٹا قرآن کا علم حاصل کر، قرآن پڑھا کر، میں چرخہ کاٹ کر تیرا خرچہ برداشت کروں گی، مزدوریاں کر کے تو قرآن پڑھا کر. ایک وقت آیا، سالم بن زبیر بن کیس کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں نے باہر شور سنا، میں باہر نکلا، میں نے دیکھا لوگ کہہ رہے تھے قد جاء ثوری، امام سفیان آ گیا، قد جاء ثوری، سفیان ثوری آ گیا رحمہ اللہ. میں بھی لوگوں کے ساتھ باہر نکلا، میں نے دیکھا اتنا بڑا امام حدیث کا، اس کے چہرے پر ابھی داڑھی کا رواں اگ رہا تھا، داڑھی کا رواں اگ رہا تھا. ہمارے داڑھیوں والوں سے پوچھ لو عشرہ مبشرہ کے نام کیا ہے، ہمارے بیٹوں سے پوچھو، کسی مولوی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو. تو اذان دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے قاری صاحب، وہ 10 صحابہ،
یا اپنے بیٹے سے پوچھ لو جا کر. اور پھر ساتھ ہی کہو اس دفعہ کرکٹ میں جو 10 لڑکے کرکٹ قومی کھیلیں گے ان کے نام بتا، طوطے کی طرح بتائے گا. تربیت یہ ہے ہماری. ہاں، غزہ آزاد کروانے کے لیے منہ کانا کرنے کے لیے گراؤنڈ میں پہنچے ہوئے ہوں گے، شور کرنے کے لیے. لا الہ الا اللہ، اتنا بڑا ایمان. اور عمر یہ کہ داڑھی کے بال ابھی نکل رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر علم حدیث حاصل کر رہے ہیں. میں نے شروع میں کہا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بلندیاں اللہ کے ساتھ تعلق سے ملا کرتی ہے، باپ کی وراثت کی وجہ سے نہیں، چاچے کی وراثت کی وجہ سے نہیں، نانے کی وراثت کی وجہ سے نہیں کہ میرا نانا بڑا محدث تھا. ہم پورے پاکستان میں پھرتے ہیں، دن رات سفر میں میرا گزرتا، لوگ آ کر ملتے ہیں، میرے نانا فلاں محدث تھے. تو کیا ہے؟ تو نے کیا پڑھا ہے؟ تیرا علم کیا ہے؟ یہ وراثت نہیں. مسلح کا امام وہی بنا کرتا ہے جس کی ماں اس کی تربیت کیا کرتی ہے. امام عبد الرزاق الصنعانی کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑا چوٹی کا محدث ہے، اس نے کہا کہ میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے سامنے بیٹھا اور میں یہ سمجھا کہ جتنا علم اس کے سینے میں ہے میں نے سارا حاصل کر دیا، سارا حاصل کر دیا. ہم یہی سمجھتے ہیں اس کو کیا آتا ہے، اس کو کیا خبر ہے. ہاں تجھے خبر ہے ساری کی ساری، تجھے خبر ہے. اب تو وقت ہی نہ رہا. کبھی ایک وقت تھا، سن لو، کہ جس کو مصلی کا امام یا منبر پر کھڑا کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، پہلے پوچھا جاتا تھا اس کا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے، سند دیکھی جاتی تھی. آج دیکھا جاتا ہے فالوورز کتنے، یوٹیوب چینل اس کا کتنا بڑا ہے. علم. عبداللہ بن مبارک خود محدث ہے، امام ہے وقت کا. کہا میں سفیان ثوری کے سامنے بیٹھا رحمہ اللہ اور میں نے سمجھا میں نے سارا علم سفیان ثوری سے حاصل کر لیا. اگلی مجلس میں میں سفیان ثوری کے سامنے پھر بیٹھا اور جب اس نے بیان شروع کیا، ایسا سمندر کہ میں نے بے ساختہ کہا عبداللہ تو نے تو سفیان سے کوئی علم حاصل نہ کی. تربیت کس کی ہے؟ ماں کی. اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو سمجھاؤ ایسے راستے پر نہ چلو جو تباہی کا راستہ. ابراہیم بن شباس رحمہ اللہ کہتے ہیں میں سمرقند سے عبداللہ بن مبارک کے ہاں مہمان بنا اور انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور شہر کی فصیلوں پر چڑھ گئے. آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں ہر شہر کی قلعہ کی فصیل، اور چڑھنے کے بعد مجھے کہا عبداللہ نے کہا ابراہیم جانتے ہو یہ شہر یہ فصیل کس نے بنائی ہے؟ کہا نہیں جانتے. میں نے عرض کی میں نہیں جانتا. کہا اتنا عظیم الشان شہر بنانے والے کا کسی کو خبر نہیں، لیکن یاد رکھنا سفیان ثوری وہ شخص ہے کہ مرتے ہوئے کفن بھی اس کے پاس نہیں تھا، لیکن قیامت تک اہل علم اس کی حدیث کے محتاج رہے. یہ ہے ماں کی تربیت، یہ ہے ماں کو تلاش کرتے. میں نے ایک دفعہ خطبہ دیا تھا کہ 10-20 سال پہلے کی بات ہے، دلہن کی تلاش.
بیٹا جوان ہو گیا، دلہن لے کر آنی ہے، تلاش کیا کرتے ہیں؟ ناک تیر کی طرح سیدھی ہو، قد 6 فٹ ہو، آنکھیں جنت کی حور کی طرح ہو، چہرہ گلابی ہو، دنیا میں میرے گھر میں چلے تو پتہ لگے جنت کی حور چل رہی، اور کردار ابلیس سے بھی بدتر۔ اولاد جو پیدا ہوگی وہ ابلیس کی ماں پیدا ہوگی، ابلیس کی باپ پیدا ہوگی۔ کبھی کوئی تلاش کیا کرتے تھے، کوئی ہے دیندار عورت، پیغمبر نے بھی فرمایا علیہ السلام نکاح کرو تو 4 تیرے، چوتھی چیز کیا ہے؟ دین۔ دین۔ امام بخاری رحمہ اللہ 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے، بخارا میں پیدا ہوئے، والد فوت ہو گئے، اور بچپن میں آنکھیں بھی فوت ہو گئی، بنائی جاتی رہی۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، رب کا اللہ اس بیٹے کی آنکھیں ٹھیک کر دے۔ خواب میں خلیل اللہ آئے، صبح اٹھے تو اللہ نے آنکھیں ٹھیک کر دی تھی۔ پھر حدیث، لقب کیا بنا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ حدیث کا امام اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ۔ قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، وہ محمد بن اسماعیل البخاری کی صحیح بخاری، المسند الجامع الصحیح۔ ماں کی تربیت، اللہ کے سے بھی مناجات کر رہی ہے، اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں درست کر دے۔ اور ایک بات یاد آئے، شیخ ابن باز بات سے بات، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میری خالہ آئی اور خالہ کہنے لگی یہ عبدالعزیز کیسے زندگی گزارے گا؟ نابینا تھا نا بچہ، کیسے زندگی گزارے گا؟ ہائے ہائے۔ اور پھر وقت آیا، شاہ عبداللہ، ملک عبداللہ، سعودی عرب کا بادشاہ، شاہ خالد، شاہ فہد، یہ بادشاہ ابن باز کے سامنے بچوں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ میں ریاض میں تھا، شاہ فہد بغیر بتلائے ابن باز کے گھر پہنچے رحمہ اللہ۔ غلام نے کہا شاہ فہد آئے، یہ لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، انہوں نے کہا اندر بلاؤ۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، شاہ فہد کہتے ہیں ابن باز رحمہ اللہ کو، آپ کا رب کی قسم ہے لیتے رہیے، میں آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ کہاں سعودی عرب کا بادشاہ، اور کہاں یہ بچہ جس کی خالہ کہتی تھی یہ عبدالعزیز کیا کرے گا، نابینا ہے بیچارہ، زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ ہے ابن باز۔ تعلق کس کے ساتھ تھا؟ قرآن کے ساتھ تعلق تھا۔ باتیں تو بڑی میں لے کر آیا تھا، وقت ہو چکا، انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ خلاصہ کیا ہے؟ ماں تربیت کرے اپنی اولاد کی۔ نمبر 2، قرآن کا علم حاصل کراؤ، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔